معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ دو خطبات سے آپ کے سامنے معجزات کے باب کو رکھ رہے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ یہ باب جلد از جلد مکمل ہو اور سیرت کو غزوہ بدر کے بعد سے جہاں سے چھوڑا گیا وہیں سے دوبارہ شروع کرے، اور کوشش یہ کریں گے کہ وہ واقعات جو آگے چل کے معجزات کے حوالے سے سیرت کے باب میں آنے ہیں ان کی ریپیٹیشن نہ ہو۔ معجزات کا باب ایمان کو بڑھاتا ہے، اور معجزات کا باب اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ جس رسول اور پیغمبر کے اوپر نباتات، جمادات، جانور بھی ایمان لے کے آتے ہیں تو انسانوں کو بھی انہی کے اوپر ایمان لے کے آنا چاہیے۔ اور معجزات سکہ سند سے جب ہمارے تک پہنچ جاتے ہیں تو گویا یہ معجزہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ رہتی امت کے لیے۔ صحابہ نے بیان کیا، سکہ راویوں سے بیان ہوتا چلا آیا، سچے لوگوں نے یہ بات ہم تک پہنچائی۔ گویا ایسے ہی یقین ہونا چاہیے جیسے ہم اپنی آنکھوں سے ان معجزات کو دیکھ رہے ہیں۔ اگرچہ اسلام ایمان بالغیب کی تلقین کرتا ہے لیکن یہ معجزات تسلی کے لیے، تشفی کے لیے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی اللہ رب العزت ان کی تسلی و تشفی کے لیے بعض اوقات معجزات عنایت فرماتے تھے۔ مکہ کے جور و ستم، ظلم و ستم سے تنگ آ کر پریشان عالم میں، زخمی حالت میں ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، آسمان سے جبریل امین کا نزول ہوا اور آپ کو تسلی اور تشفی دینے کے لیے جبریل امین نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ جو سامنے درخت ہے ذرا اس کو اپنے پاس تو بلائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس وہ درخت چلتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا اس کو واپس بھیج دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیجا اور کہا میرے لیے تسلی اور تشفی کے لیے یہی بات کافی ہے۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیے، یہ ایک واقعہ کلوتا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اس بات اور اس واقعے کے بعد جب بھی درختوں میں سے بھی کسی کو پکارا وہ درخت دوڑتا چلا آیا، حتیٰ کہ حضرت جابر بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قضائے حاجت کے لیے کوئی اوٹ نہ ملی تو انہوں نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور اس کو پکڑ کے اپنے پیچھے چلانا شروع کر دیا، اور میں حیران رہ گیا کہ درخت ایسے سر جھکائے چل رہا ہے کہ جیسے اونٹ کے ناک میں نکیل ہو اور کوئی رسی والا اس کو کھینچ رہا ہو۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی سے پکڑا ہوا ہے اور اس کو چلاتے چلے آ رہے ہیں، اور پھر دوسرے درخت کو پکڑا، اس کو بھی چلایا، ان دو درختوں کی اوٹ لی، پردہ لیا، قضائے حاجت سے فارغ ہوئے۔ اور یعلا بن مرہ نے بعین یہی واقعہ کچھ دوسرے انداز میں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، ایک درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے اوپر چھاؤں کر دی، آپ اٹھے تو یعلا بن مرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا، کہا یہ ایک درخت تھا جس نے اللہ سے اجازت چاہی تھی کہ میں اس دھرتی کے اوپر جو آخری رسول ہے اسے سلام کر رہا ہوں، تو اس درخت کو بھی یہ اجازت دے دی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ مجھے سلام کر کے واپس لوٹ گیا۔ اور یہ صرف درختوں کی بات یہاں تک نہیں ہے، ایک اعرابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدو کو کہا تو میرے پہ ایمان لے کے آئے گا؟ کہا کوئی دلیل، کوئی نشانی؟ کہا یہ جو کھجور کے ہوشے لگے ہوئے ہیں اگر یہ گواہی دے میں اللہ کا رسول مان جائے گا؟ کہا مان جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کا اشارہ کیا، وہ دوڑتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئی، رسول اللہ نے واپس بھیجا۔ وہ بدو کہنے لگا اللہ کی قسم اس کے بعد تو مجھے کسی بھی نشانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اسی سے ملتے جلتے تین واقعات محدثین اپنی کتابوں میں لے کے آئے ہیں۔ یہاں پہ صرف خوشوں نے، صرف کھجور کے دانوں نے رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی، اور دوسرے واقعات کے اندر ایک اعرابی کو جو ایک بنو عامر کے شخص کا بھی واقعہ موجود ہے۔ تینوں ملتے جلتے واقعات ہیں۔ ایک بدو اور آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر کی بات چاہتا ہے؟ کہا جی ہاں بتائیے۔ کہا مجھ پہ ایمان لے کے آ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہا آپ کا گواہ کون ہے؟ کہا یہ کھجور کا درخت اگر گواہی دے مان جائے گا؟ کہا مان جاؤں گا۔
درخت کو بلایا، درخت نے آ کے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ اعرابی حیران رہ گیا۔ اسی طرح بنو عامر کے قبیلے کا جو شخص آیا تھا اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نشانی دکھلائی تھی۔ اور پھر صحابہ بیان کرتے ہیں کہ انصاری صحابی کا ایک اونٹ تھا جو بدک گیا۔ جب اونٹ بدک جائے تو آپ کو پتا جو بدوی علاقے کے یا ریگستانی علاقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ اونٹ کی غصے سے، کینے سے، نفرت سے بڑی اچھی طرح آگاہ ہیں۔ وہ بدک گیا اور کسی کے قابو میں نہ آیا۔ وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول اونٹ بدک گیا، کیا کیا جائے؟ رسول اللہ نے کہا مجھے لے جاؤ۔ صحابہ نے کہا آپ کو نقصان پہنچا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور کہا مجھے لے کے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے پاس گئے، اس کے کان میں کچھ بات کہی، وہ اونٹ تابع دار بھی ہوا، مطیع بھی ہوا، فرما بردار بھی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابی کو اس کی ڈوری بھی پکڑا دی۔ اور یہ بھی 3 مختلف روایات اس باب میں بھی موجود ہے، اور بعض محدثین کا خیال ہے یہ ایک ہی واقعہ ہے جس کو راویوں نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے، اور بعض محدثین کے نزدیک یہ متعدد اور مختلف واقعات بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے جب اونٹ کی شکایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات کی تو اس نے کہا میں جب جوان تھا اور تندرست تھا اس کا مال ڈھوتا رہا، اس کی خدمت کرتا رہا، اس کے لیے محنت مزدوری کرتا رہا۔ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے سے اتنا کام نہیں ہوتا، اور جب میرے سے اتنا کام نہیں ہوتا تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے ذبح کر دے۔ ساری زندگی خدمت کی ہے، ساری زندگی اس کے پیچھے گال دی ہے، اور اب یہ مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابی کو بیان کی۔ اور اسی طرح کا ملتا جلتا ایک اور واقعہ، اونٹ نے کہا یہ مجھ سے کام تو زیادہ لیتا ہے لیکن مجھے خوراک تھوڑی ڈالتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے بھی حق بیان کرتے ہوئے کہا ان سے اگر کام لینا ہو تو ان کو بھی خوراک پوری ڈالا کرو۔ اور یہ جانوروں کے اندر اسی روایت کے اندر ایک اور بات بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اونٹ کو بلایا تو وہ اپنا سر زمین کے اوپر رکھتا ہوا اس عالم میں آیا کہ صحابہ دیکھ کے حیران رہ گئے۔ اے اللہ کے رسول یہ اونٹ آپ کو سجدہ کرتا ہے، اے اللہ کے رسول یہ درخت آپ کو سجدے کرتے ہیں، یہ درخت اور اونٹ آپ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول ہمیں بھی اجازت دیجئے، ہم بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، درخت آپ کی آوازوں پہ لبیک کہتے ہوئے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، پتھر آپ کو سلام کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اجازت ہونی چاہیے کہ ہم بھی آپ کو سجدے کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ بل پڑ گئے اور آپ نے صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا یہ جانور ہیں، اور یہ جو تم دیکھتے ہو مفہوم یہ ہے، یہ تو تعظیم کے عبادت کے سجدے نہیں ہیں۔ اور اگر میں اپنی امت کے اندر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہ دیتا، بلکہ میں ان خامدوں کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا جو اپنی بیویوں کو حلال، مفہوم یہ ہے حلال طریقے سے کما کر ان کے منہ کے اندر لقموں کو ڈالتے ہیں، ان کو پہناتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، وہ کھلاتے ہیں جو خود کھاتے ہیں، وہ پہناتے ہیں، بلکہ اپنی جیب کے اوپر ضرب لگاتے ہوئے اپنے اہل خانہ کو اپنے سے بھی بہتر رکھتے ہیں۔ خود تو دھوپ میں، خود تو مشقت اور محنت کے اندر پستے رہتے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کو کسی چیز کی، کسی شے کی کمی نہیں آنے دیتے۔ میں ان خامدوں کے بارے میں حکم دیتا کہ ان کی بیویاں ان کو سجدہ کریں، لیکن میری شریعت میں سجدے کی اجازت موجود نہیں ہے۔ میرے بھائیو اس حدیث کے اندر، یہ صحیح حدیث ہے، کتنے ابواب ہیں، کتنی باتیں ہیں، کتنی حکمتیں ہیں، کتنی دنائی کی باتیں ہیں جو پوشیدہ ہیں، لیکن ہم یہ بات تو سنی ہے، متعدد مرتبہ سنی ہے۔ اور اسی حدیث کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا اگر خامدوں کے جسموں کے اوپر زخم ہو جس کے اوپر پیپ پڑ جائے اور عورت ان کو مرہم رکھے، کس کے ساتھ؟ اپنے لعاب اور زبان کے ساتھ، تو بھی خامد کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آج عورتیں سرکش ہیں، آج عورتیں حسب و نسب کے معاملے میں تانے دینے والی ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے گھروں میں بڑے اطمینان سے اور سکون سے رہتی ہیں۔ یہ بات درست ہے،
اور خاوند ساری زندگی بھی ان کے لیے کما کر لاتا رہے، کوئی بات تلخ لگ جائے تو ان کے منہ سے یہی جملہ نکل جاتا ہے کہ ہم نے اس میں کوئی خیر نہیں دیکھی۔ میرے بھائیوں، عورت کے لیے آپ لوگوں کو عورت کے حقوق بھی پتہ ہونے چاہیے، لیکن آج میں اپنی بہنوں سے یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ عورت کے لیے جنت میں داخلہ صرف ایک شرط کے ساتھ ہے۔ دیکھیے حقیقت بات بھی، بغیر کسی تعصب کے عورتیں بھی عقلی اور منطقی طور پہ اس بات کے اوپر غور کریں کہ عورتوں کا جنت میں جانا آسان ہے کہ مردوں کا جنت میں جانا آسان ہے۔ جنت میں جانا عورتوں کا آسان ہے، لیکن جہنم میں تعداد عورتوں کی زیادہ ہوگی۔ آسان عورتوں کے لیے کہ جنت میں چلی جائیں، کس طرح؟ مرد کی طرح 5 وقت کی نماز مسجد میں فرض نہیں ہے، گھر کے اندر فرض ہے، آسان ہے پڑھنا۔ روزے بیماری کے ایام میں چھوڑ کر پورے کر کر کسی بھی وقت رکھ کر وہ 30 کی گنتی پوری کرنی ہے، اور ان 2 کاموں کے بعد صرف اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے اور شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے فی المعروف۔ معروف میں نہ کمانے کی ذمہ داری، نہ کاروبار کی ذمہ داری، نہ معاشرے کے اندر۔ اکثر لوگ کل قیامت کے دن مردوں میں سے کن ابواب میں پکڑے جائیں گے؟ سب سے سخت آنکڑا پل صراط کے اوپر کون سا ہے؟ خیانت کا۔ خیانت کا آنکڑا سب سے سخت ہوگا کہ بڑے بڑے حاجی، نمازی، ولی اللہ خیانت کے باب میں پکڑے جائیں گے، حرام کمائی میں پکڑے جائیں گے، سود میں پکڑے جائیں گے، لین دین میں پکڑے جائیں گے، کسی کا مال تلف کرنے میں پکڑے جائیں گے، کسی کی زمین پہ قبضہ کرنے میں پکڑے جائیں گے، کسی کو گالی گلوچ کرنے میں پکڑے جائیں گے، کسی کے ساتھ تلخی تھپڑ مارنے میں پکڑے جائیں گے۔ عورتوں کے لیے یہ ابواب ہیں؟ ایمانداری سے بتائیے، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف یہ کام کر لے اور اس کے بعد خاوند کی اطاعت اور فرما برداری فی المعروف، نیکی کے کام میں جو حکم دے غیر اسلامی اس میں اطاعت نہیں ہے، لیکن جو اسلامی دے اس میں اطاعت ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اگر عورت کو صحیح معنوں میں غیر اسلامی حکم کے بغیر خاوند یہ بھی کہے اس پہاڑ کو اس جگہ سے اٹھا کے اس جگہ رکھ دے، تو عورت کے اوپر واجب ہے کہ اس کو رکھ دے، عورت کے اوپر واجب ہے۔ اور پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ اتنا عظیم ہے، حدیث میں آتا ہے یہ عورت صرف یہ 3 کام کرنے کے بعد خاوند کی اطاعت کرتی ہو تو کل قیامت کے دن جب جنت کے دروازوں پہ پہنچے گی تو 8 کے 8 دروازے اس عورت کو پکار رہے ہوں گے کہ اے مومنہ مجھ میں سے داخل ہو جا، اے مومنہ مجھ میں سے داخل ہو جا۔ لیکن ہماری عورتیں تلخ رویے کا شکار ہیں، سرکش ہو چکی ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس کے اندر بھی معاشرے کے اندر جو پھیلی ہوئی افراط و تفریط ہے، فیمنزم کے نعرے ہیں، عورت کے حقوق کے جھنڈے ہیں، عورت کو بے پردہ کرنے کی سازشیں ہیں، عورت کو بے حیا کرنے کی تحریکیں ہیں، عورت مارچ کے دل فریب نعرے ہیں۔ ان نعروں نے عورتوں کا کیا فائدہ کیا؟ عورتوں کا نقصان کیا۔ ہاں یہ بھی الگ بات ہے، یہ باب طویل ہے کہ مردوں کے لیے بھی جس طرح مردوں کے عورتوں کے اوپر حقوق ہیں، عورتوں کے بھی مردوں کے اوپر حقوق ہیں، اسی طرح کے حقوق ہیں، اسی طرح کے حقوق ہیں۔ لیکن بات بالعموم منبر و محراب سے عورتوں کے حقوق کی تو بہت کی جاتی ہے، مردوں کے حق بیان نہیں کیے جاتے، جس کی وجہ سے معاشرہ افراط و تفرید کا شکار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ضرب لگائی خاوند کے حق کے اوپر، مرد کے حق کے اوپر عورتوں کو، تاکہ بات سمجھ آ جائے، اور دوسری ضرب کس چیز کے اوپر لگائی؟ شرک کے اوپر، عقیدہ توحید سمجھانے کے لیے کہ کیا بات کرتے ہو؟ اگر کائنات کے اندر سب سے افضل ہستی، ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ نہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ خالق ہیں اور باقی ہر چیز مخلوق ہے، اور مخلوق کے اندر سب سے افضل کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں کتنی عام فہم بات ہے، صرف ایک بات سمجھ آ جائے عقیدہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ ایک حدیث کے اندر اتنے ابواب ہیں کیونکہ رسول اللہ کو جامع کلمات دیے گئے، رسول اللہ جو بات کرتے ہیں ان میں سے بے شمار باتیں نکلتی ہیں۔ یہاں پہ رسول اللہ نے کتنی مختصر بات کی ہے اور کتنا گہرا معنی پوشیدہ ہے۔
کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بھی سجدے کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں، اگر کائنات میں مخلوقات کے سردار کو سجدے کی اجازت نہیں ہے تو پھر کسی شجر اور حجر کو، قبر کو، مزار کو اس کے اوپر سجدہ کرنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ یہ کس قسم کی جہالت ہے؟ یہ کس قسم کا فلسفہ معاشرے میں ہے؟ اگر رسول اللہ کے سامنے جھکنا انسان کے لیے رسول اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے تو پھر کسی حجر، کسی قبر، کسی شجر، کسی مزار، کسی بوٹے، کسی پتے، کسی ڈالی، کسی مٹی کو سجدہ کرنا جائز ہو سکتا ہے؟ بات ہے تب کتنی عام فہم بات ہے، عقیدہ بھی درست ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزات کے جو ابواب ہیں، پچھلے جمعے میں بعض کھانے کے حوالے سے اور پینے کے حوالے سے آپ کے سامنے معجزات کو رکھا تھا، اور حضرت انس نے اس قسم کے معجزات متعدد بیان کیے ہیں، ایک نہیں بیان کیا، متعدد بیان کیے ہیں۔ اور حضرت انس کہتے ہیں میرے والدہ نے ایک دن گھر میں جو کی ایک روٹی بنائی اور ابو طلحہ کو، میرے والد کو کہنے لگی کہ جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج جو ہے چہرے کے اوپر بھوک کے اثرات تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور نظر آ رہے تھے، جائیے ان کو بلائیے، یہ ایک روٹی ہے، ہمارا کیا، ہم تو پھر کھا لیں گے۔ پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عرصے سے نہیں کھائی، آپ ان کو بلا لیجیے۔ ابو طلحہ نے کہا جا بیٹا انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لا۔ جناب انس چپکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کے لیے دعوت کی ہے، ماں نے، باپ نے، آپ ہمارے گھر آ جائیے، آپ کے لیے روٹی بنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو طلحہ نے مجھے دعوت پہ بلایا ہے، ام سلیم نے مجھے دعوت پہ بلایا ہے۔ جی ہاں۔ رسول اللہ کھڑے ہوئے اور اپنے صحابہ کو کہنے لگے چلیے آج ام سلیم نے ہم سب کی دعوت کی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں دل میں گھبرانے لگا کہ میرا باپ تو مجھے مارے گا، ایک روٹی پکی ہوئی ہے اور رسول اللہ کو بلایا جاتا تھا اور رسول اللہ کو بلانے کے لیے بھیجا ہے، اور یہ میں دسیوں لوگ لے کے آ رہا ہوں بھاگتے ہوئے طریقے سے۔ کچھ لمحے پہلے اپنے باپ کے پاس پہنچے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں آ رہے، 20 صحابہ کو لے کے آ رہے ہیں۔ تو ام سلیم نے کہا ہم نے رسول اللہ کو دعوت دی تھی، یہ ایمان والی عورتیں ہیں، رسول اللہ جانے ان کا رب جانے، ہم نے رسول اللہ کو دعوت دی تھی، ہمارے پاس جو حاضر ہم پیش کر دیں گے۔ چپکے سے انس نے جا کے رسول اللہ کے کان میں بتلا دیا اے اللہ کے رسول آپ کو پتہ ہے ایک ہی روٹی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، کہا لے کے آؤ، لے کے آئے۔ کہا ام سلیم سے پوچھو گھر کے اندر گھی کا کچھ قطرات ہیں، تھیلی کو نچوڑا، چند قطرے گھی نکل آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے اپنی انگلی پہ لگایا اور اس روٹی کے اوپر پھیرنا شروع کیا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ ایک روٹی پھولنا شروع ہو گئی اور رسول اللہ نے اس کے درمیان میں اپنی انگلی کو رکھا اور صحابہ کو حکم دیا کھانا کھانا شروع کرو۔ اتنی بڑی تعداد میں صحابہ آئے ہوئے تھے کہ 10 سے زائد ہمارے کمرے میں بیٹھ نہیں تھے سکتے، 10 آئے، انہوں نے اس روٹی کے ارد گرد سے کھایا۔ رسول اللہ بسم اللہ پڑھتے جاتے تھے، انگلی کو روٹی کے درمیان میں رکھا ہوا تھا، صحابہ ارد گرد سے کھائی جاتے تھے۔ کہا 10 اور کو بلاؤ، 10 اور کو بلاؤ، 10 اور کو بلاؤ۔ 80 لوگوں نے اس ایک روٹی کو کھایا اور پھر اس ایک روٹی کو ہم گھر والوں نے کھایا۔ روٹی ختم ہونے کا نام نہیں تھی لیتی، پھر ہم نے اس روٹی کو پڑوسیوں میں بانٹ دیا۔ ایک روٹی، ایک روٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے اندر۔ اور خود یہ جو درختوں کا معجزہ ہے اور یہ جو کھانوں کے معجزے ہیں، آپ یہ سن کے حیران رہ جائیں گے۔ بات ضمنی طور پہ آئی ہے تو عمران بن حسین کا جو مشہور واقعہ ہے وہ بھی سن لیجئے۔ عمران بن حسین اور حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فلاں جگہ پہ ایک لشکر کے اندر ایک قافلے کے ساتھ رسول اللہ نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، پانی ختم ہو گیا۔ کہا فلاں عورت فلاں جگہ کے اوپر 2 مشکیزوں کے ساتھ ملے گی، اس کو لے آنا۔ اس عورت کے پاس گئے، اس کو جا کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلاتے ہیں۔ کہا وہ صحابی جیسا، یعنی مراد رسول اللہ کے بارے میں جو کفار کا پروپوگنڈا تھا کہ یہ مذہب چھوڑ چکے ہیں، معاذ اللہ بے مذہب ہو گئے ہیں، تو وہ ہیں؟ جی ہاں وہی ہیں۔ بلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشکیزوں میں سے تھوڑا تھوڑا پانی ایک پیالے میں لیا اور اس پیالے کے اندر کلی کی، منہ کے اندر ڈال کے کلی کی،
اور کہا اس پیالے کے پانی کو دوبارہ دونوں مشکیزوں میں ڈال دیا جائے. دونوں مشکیزوں میں ڈال دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو حکم دیا پانی پینا شروع کرو. مشکیزوں کے منہ کھول دیے گئے. قافلے والوں نے پانی پینا شروع کیا. رسول اللہ نے کہا اپنے جانوروں کو پانی پلاؤ. مشکیزوں کے منہ کھول دیے گئے. جانوروں نے پانی پیا. اور وہ عورت عمران بن حسین حضرت علی بیان کرتے ہیں مشکیزے جتنے بھرے ہوئے تھے اس سے بھی زیادہ لبالب اور پھول کر کپے کی طرح اسی طرح بھرے ہوئے موجود تھے. سارے جانوروں نے پانی پیا. ساری مخلوقات نے پانی پیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب اس عورت کو اس پانی کا معاوضہ ادا کیا جائے. جاؤ چیزیں لاؤ. کوئی کھجور لے کے آیا, کوئی ستو لے کے آیا, کوئی جو لے کے آیا, ایک ڈھیر غلے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے اونٹ کے اوپر لادا اور ایک بات کہی, اے عورت تو جانتی ہے کہ ہم نے تیرے مشکیزے میں سے ایک قطرہ پانی بھی نہیں لیا. ہمیں پانی پلانے والا وہ رب ہے اور تو اپنے مشکیزوں کی پیمائش کر دے. یہ عورت یہ جملہ سن کے حیران رہ گئی. وہ جو کچھ دیر پہلے صحابی کہہ رہی تھی اپنے علاقے میں گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے اسلام کو قبول کر لیا. یہ معجزات کئی مرتبہ ایمان کو بڑھانے کے لیے کافی ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ ایک بات ضمنی طور پہ آئی ہے اگرچہ, لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کلی کی اور اسی پانی کو دوبارہ مشکیزوں میں ڈالا اور صحابہ نے اسی پانی سے پانی پیا. اور یہ واقعات رسول اللہ کے لعاب کے بارے میں, کلی کے بارے میں متعدد موجود ہیں. حضرت علی کی آنکھ کو رسول اللہ نے لعاب لگایا تھا, وہ آنکھ چمکدار ہوگی. ابو قتادہ کی آنکھ باہر نکل آئی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دی تھی, پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی تھی. اسی طرح زید بن حارث نے یمن کے کنویں کے بارے میں جب شکایت کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کنکریاں بسم اللہ پڑھ کے اور ان کے اوپر دم کر کے دی تھی. اور زید نے یہ بات کہی تھی کہ گرمیوں کے اندر تو پانی خشک ہو جاتا, سردیوں میں کنویں میں پانی آتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ دم کیا اور کہا یہ 7 کنکریاں باری باری کنویں میں ڈال دو گے. تو زید بیان کرتے ہیں پھر اس کنویں کے اندر نہ سردیوں میں نہ گرمیوں میں کبھی پانی کم نہ ہوتا تھا. جو بات ضمنی طور پہ بتلانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لعاب کے اندر شفا کے حوالے سے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خصوصیات میں سے تھا کہ لعاب یا تھتکارنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص تھا. یہ بھی علماء کا ایک گروہ موجود ہے. لیکن جو باقی متفقن علیہ اور حدیث کی دیگر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بازنا یشفا بہا سقیمنا باذن ربنا. بسم اللہ تربت ارضنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دم کیا کرتے تھے تو یہ پڑھا کرتے تھے بسم اللہ. مٹی کو پکڑا, بیماری کی نوعیت کے اعتبار سے بیماری کی تشخیص کے بعد بالعموم یہ پھوڑوں پھنسیوں خارش اور جسم کے جو ظاہری زخم ہوتے ہیں ان کے لیے یہ دم ہے. مٹی کو انگلی سے ہاتھ لگاتے تھے اور اس کے اندر اپنی تھوک کو ملاتے تھے اور کہتے تھے بسم اللہ تربت ارضنا, اللہ کے نام کے ساتھ زمین کی مٹی کے ساتھ, اور بریقت بعضنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے تک محدود نہیں رکھا, یہ فیض امت کے اندر بھی جاری کر دیا تاکہ آئندہ آنے والی امت بھی دم کے جو شرعی طریقے ان سے فائدہ حاصل کر لے. بریقت بعضنا, بعض لوگوں کی تھوک کے اندر اللہ کے نام کے ساتھ ہی برکت تو آنی ہے, برکت اللہ کے نام کے ساتھ ہے. زمین کی مٹی کے اندر اور بعض لوگوں کی تھوک کے ساتھ اللہ تعالیٰ لوگوں کو شفا دے دیتا ہے. تو جو رقیہ کرنے والے دم کرنے والے کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ پانی کے اندر اپنے لعاب کو مکس کرتے ہیں یا تھتکارتے ہیں تو لوگ اس سے کراہت محسوس کرتے ہیں. یہ بات درست نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بعض لوگوں کے نزدیک ہے, لیکن اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پوری امت کے لیے رہتی دنیا تک لعاب کے اندر جو بندہ دم کر رہا ہوتا ہے شفا پیدا ہو جاتی ہے, اور اللہ رب العزت اس کے ذریعے بعض بیماریوں کو دور کر دیتے ہیں. تو جو چیز قرآن و سنت سے ثابت ہو جائے پھر اس کے اندر کراہت محسوس نہیں کرنی چاہیے. اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.